اینکرز ویو میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں سعدیہ صاحب سے اور میں ہوں اریبہ خان. اور اینکرز ویو کا باقاعدہ آغاز کریں گے. آج کا ہمارا موضوع ہے ڈالر کی اسمگلنگ کے حوالے سے روک تھام کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں. ڈالر کے اسمگلر ذخیرہ اندوزوں کی شامت آ چکی ہے. کرپشن کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے بڑے اور منظم کریک ڈاؤن کی تیاری کر لی گئی ہے. کرنسی کی غیر قانونی نقل و حرکت کی اجازت اب نہیں ہوگی. آپ کو بتاتے چلیں کہ نظام کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، ایسا کہنا ہے ہمارے آرمی چیف کا، اور ان کی طرف سے ایک بہت ہی اہم اقدام جو ہے وہ کیا گیا ہے. ڈالر کی جو بھی بلیک مارکیٹ میں جو سیل ہو رہی تھی اور جن لوگوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے وہ جو ہے تفصیلات جو ہے ہم آپ کو اس رپورٹ میں دکھاتے ہیں. ڈالر کی اسمگلنگ کے خلاف حکومت کا بڑے کریک ڈاؤن کا فیصلہ. ڈالر اسمگلرز، ذخیرہ اندوزوں، منظم جرائم کے کارٹلز کے خلاف کارروائی ہوگی. کرپٹ سرکاری افسران کے سہولت کاروں اور سرپرستوں کی نشاندہی ہو گئی. مکمل فہرستیں بھی تیار. کرنسی کی غیر قانونی نقل و حرکت کی اجازت نہیں ہوگی. اجناس اور کرنسی کے کاروبار کو تبدیل کیا جائے گا. زمینی، سمندری اور ہوائی اڈوں پر نگرانی کے نظام کو بھی اپ گریڈ کیا جا رہا ہے. چیئرمین فارن ایکسچینج کمپنی ملک بوستان نے ڈالر کے اسمگلرز اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کریڈٹ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو دیا. بہت بڑی خوشخبری ہے ملک کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں اس کا سارا کریڈٹ چیف آف اسٹاف آرمی جو ہے عاصم منیر صاحب کو جاتا ہے، جنہوں نے بر وقت فیصلہ کیا اور لوگوں کو سخت ہدایت جاری کی جو عمل میں آ گئے، اور ان کے عمل کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. جنرل سیکریٹری ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن ظفر پراچا نے آج نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا آرمی چیف کے اقدام سے مہنگائی میں کمی آئے گی. اقدام اٹھایا چیف آف آرمی اسٹاف نے، یہ بہت اچھا اور خوش آئند اقدام ہے. مہنگائی پہ اس کا بہت اچھا امپیکٹ آئے گا، مہنگائی کم ہوگی. لیکن میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اقدام ہے یہ وقتی نہ ہو. ماہر سلامتی امور سید محمد علی نے کہا اس وقت قومی سلامتی کا سب سے بڑا چیلنج معاشی سیکورٹی ہی ہے. نگراں حکومت اور آرمی کی لیڈرشپ کو معاملے کی نزاکت کا یکساں ادراک ہے. جو موجودہ انٹرم گورنمنٹ ہے اور آرمی کی لیڈرشپ ہے وہ دونوں جو ہے ایک پیج پہ ہے، اور اس معاملے کی نزاکت کا دونوں کو یکساں ادراک بھی ہے. اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پچھلے چند دنوں کے دوران جو میٹنگز ہوئی ہیں، ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں اور جو فیصلے ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں بر وقت اور بھرپور انداز میں یہ کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے. ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ ہمیں ملک کی معیشت کے استحکام کے لیے پالیسیز کو ری اسٹرکچر کرنا پڑے گا. حکومت ڈالر اور اشیاء خورونوش کی اسمگلنگ کے خلاف آپریشن کے لیے میدان میں آ گئی ہے. عوام نے حکومتی اقدام کو سراہا اور کہا ہے کہ اسمگلنگ کے خلاف آپریشن مثبت اقدام ہے. اس سے عوام کو براہ راست فائدہ ہوگا اور ملک کی معیشت بھی بہتر ہوگی. ملک کے مختلف شہروں میں ہمارے نمائندگان نے عوام سے بات کی ہے، ان کا کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی جو ہے نا اعلانات ہوتے لیکن اس پہ جو ہے نا کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا. بہت اچھا کام ہے، اس سے ملک ترقی کرتے، معیشت ہمارا مضبوط ہوتے، اور یہ جو پکڑ دکڑ کرتے یہ اچھا طریقہ ہے. سب سے بہت اچھا ہے، لیکن عمل درآمد جو ہے نا یہ بہت مشکل ہے، ناممکن ہے. چینی کی ضرورت ہے اور ہم اسمگلنگ کریں تو یہ تو غلط بات ہے. میں سمجھتا ہوں صرف ڈالر کے خلاف نہیں، اوور آل جو اسمگلنگ ہو رہی ہے ملک میں، جیسے تیل کی اسمگلنگ ہو رہی ہے، افغانستان سے ہر قسم کی چیزوں کی، گاڑیوں کی، ایران سے اسمگلنگ ہو رہی ہے، ان سب کو روکنا چاہیے. ظاہر ہے اگر اس پہ روک تھام کے لیے اگر کوئی کارروائی ہو رہی ہے تو اس کا عوام بینیفٹ ڈائریکٹلی عوام کو ملنا بھی چاہیے. اگر ایسی چیز ہے جس سے ہمیں فائدہ مل سکتا ہے تو ہمیں اس چیز کو سپورٹ کرنا چاہیے. ڈالرز جو اسٹاک کرتے ہیں ان کے خلاف جو آپریشن سٹارٹ کیا وہ بہت اچھا اقدام ہے. اگر حکومت اسی طرح کاروائیاں کرتی رہیں تو جو مصنوعی جو بحران ہے ڈالرز کا وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور جو ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ بھی کنٹرول میں آئیں گے. جو بھی چیز ہے، ڈالر ہے یا کوئی بھی کرنسی ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ اس کو نیچے سے شروع کرے، نیچے سے لے کے اوپر تک. پہلے بھی اس طرح سے جو ہے نا اسمگلنگ کے خلاف جو ہے نا باتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن اس پہ جو ہے نا بہت جلد اقدامات نہیں ہو رہے. گورنمنٹ واقعی یہ اقدام کر رہی ہے تو اچھا اقدام ہے. اگر جب بھی نگران گورنمنٹ یا کوئی بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ اس طرح کے وہ کیا کہتے ہیں کہ سوچے چھوڑتی ہے اور بعد میں سارا کچھ ٹھپ ہو جاتا ہے. یا گورنمنٹ کی کوئی اسٹرانگ پالیسی ہونی چاہیے، نہ کہ صرف آپ جو ہے پوائنٹ گیننگ کے لیے کچھ کر رہے ہوں یا لوگوں کو بس دکھا رہے ہوں کہ ہم لوگ جا رہے ہیں تو پرائسز میں فرق پڑے گا.
मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट अगर बड़े एक लेवल पर ये इकदाम कर रही है तो आवाम को बेवकूफ़ बनाए। मैं समझता हूँ कि बहुत पहले होना चाहिए था। डॉलर के स्मगलर्स और ज़ख़ीरा अंदोज़ों समेत मुनज़्ज़म जराइम के कातिल्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। करप्ट सरकारी अफसरान के सहूलतकारों और सरपरस्तों की भी निशानदेही हो गई है। मुकम्मल फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं। करप्शन को जड़ से उखाड़ने के लिए बड़े और मुनज़्ज़म क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया है। इसी हवाले पर बात करेंगे। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी, डॉलर स्मगलर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया है, किस तरह से देख रहे हैं आप? तौर पर आगाज हो चुका है और मुख्तलिफ शहरों में जिन लोगों को किया गया था, खासतौर पर सरहदी इलाकों में, वहाँ इस सवाल से कार्रवाई शुरू हो गई है। बुनियादी ताकत ये है कि डॉलर स्मगलिंग रोकी जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए जो कि डॉलर की होर्डिंग करते हैं या ऑर्गेनाइज क्राइम में मुलव्वस हैं। इस हवाले से इस तरह के लोगों के जो अनासर हैं, उनके जो सहूलतकार सरकारी एहलकार हैं और उनके सरपरस्त हैं, बासर लोग हैं, उनकी से पहले ही तैयार हो चुकी हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये एक मुकम्मल तवील किस्म का क्रैकडाउन होगा जो कि जारी रहेगा। इस हवाले से ये भी बताया गया है कि जो अजनास का कारोबार है उसमें जो सुकम है मुख्तलिफ किस्म के उनके प्रोसीजर हैं उसको किया जाएगा और इस हवाले से साथ की जाएगी ताकि किसी को का मौका न मिले और ना ये पैदा हो जाए। बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी, आप हमें इस अहम तरीन क्रैकडाउन के हवाले से और इस इनिशिएटिव के हवाले से आगाह कर रहे थे। यकीनी तौर पर डॉलर की स्मगलिंग की रोकथाम यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा और पैसे की वैल्यू को वापस मुस्तहकम करने में बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। एंकर्स न्यूज़ से इतना ही, देखते रहिए आज।